بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا بائے علامہ نسیم حجازی. ایپیسوڈ 12 شروع کرنے سے پہلے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر قسط بر وقت پہنچ سکے. مزید گفتگو کے لیے کساریہ میں ہمارے لشکر کی آمد کا انتظار کرو. چند ہفتے بعد ایران اور روم کے سپاہی دریائے فرات کے کنارے نبر آزما تھے. ایرانی اپنے مورچوں سے تیروں کا میਂਹ برسا رہے تھے اور رومی دست بدست لڑائی کے لیے ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے. ایک ترک سردار نے جو رومی لشکر کے دائیں بازو کی کمان کر رہا تھا اچانک ایرانی فوج کی میمنہ پر حملہ کر دیا اور دشمن کی صفیں درم برم کرتا ہوا نو شیرواؤں کے کیمپ تک جا پہنچا. اس نے شاہی خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالی، سونے کی انگیٹھی میں مقدس آگ کے شعلے بجھا دیے اور اپنے جاں بازوں کے ساتھ فتح کے نعرے لگاتا ہوا واپس آ گیا. اس کے بعد باقی دن فریقین اکاؤ پچھاڑ حملوں پر اکتفا کرتے رہے، اور رات کے وقت جب رومی فوج آرام کے لیے پیچھے ہٹ گئی تو ایرانیوں نے شب خون مار کر کیمپ لوٹ لیا. تاہم دن بھر کے نقصانات اور ان سے زیادہ مقدس آگ بجھ جانے والے باعث مجوسیوں کے حوصلے اس قدر پست اور ان کے جوش و خروش اس قدر ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ نو شیرواں کو پسپائی ہی میں خیریت نظر آئی. اس نے ایک ہاتھی پر سوار ہو کر دریائے فریات عبور کر لیا. رومیوں نے پیش قدمی کر کے بحیرہ خزر کے چند بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا اور 70,000 ایرانیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، جنہیں بعد میں سائپرس بھیج دیا گیا. موسم بہار کی آمد پر رومی لشکر نے دوبارہ پیش قدمی کی اور اشوریا کے کئی زرخیز علاقے تباہ کر دیے. ایران کے عمر رسیدہ حکمران کو بالآخر موت کی آغوش میں پناہ ملی اور عمرہ نے اس کی آخری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے رومیوں کے خلاف جوابی کارروائی کا ارادہ ترک کر دیا. نوشیروان کے بعد ایران کے تخت پر اس کا بیٹا ہرمز رونق افروز ہوا. یہ خود پسند اور مغرور حکمران ہر معاملے میں اپنے باپ کی ضد ثابت ہوا. اس نے نوشیروان کے وفادار ساتھیوں کو ایک ایک کر کے دربار سے نکال دیا اور ان کی جگہ ذلیل اور خوشامدی اپنے گرد جمع کر لی. ایران میں جبر و تشدد کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. جب عوام کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بعض علاقوں میں بغاوت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مدائن کی مغرب کی طرف سے شہنشاہ روم اور شمال کی طرف سے خاقان ترک پیش قدمی کی خبریں آنے لگیں. ان غیر یقینی حالات میں ایران کو ایک لیڈر مل گیا اور محبان وطن ہرمز کے خلاف انتہائی نفرت اور حقارت کے باوجود ملک کی حفاظت کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئے. اس اول العزم لیڈر کا نام بہرام 24 تھا اور وہ رسے کے قدیم شاہی خاندان کا چشم چراغ تھا. نوشیروان کی فوج کے ایک جرنیل کی حیثیت سے بہرام نے رومیوں کے خلاف بعض مارکوں میں غیر معمولی جرأت کو ہمت کا مظاہرہ کیا تھا. ملک کی حفاظت کا ذمہ لینے کے بعد اس دیوقامت انسان نے ایرانی عوام اور فوج میں ایک نئی روح پھونک دی. خاقان نے ایک جنگجو ترکوں کے ساتھ درائے ہجوں عبور کیا، لیکن ایک کوہستانی علاقے میں پیش قدمی کرتے وقت اسے ایرانی تیر اندازوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور ترک شدید نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہو گیا. لیکن ہرمز نے یہ محسوس کیا کہ سلطنت کے اندر اس کا ایک طاقتور حریف پیدا ہو گیا ہے. خوشامدی عمرہ نے اس کے کان بھرے کہ بہرام نے مال غنیمت کا کچھ حصہ چھپا لیا ہے اور یہ ظالم ہے، اور وہ بیوقوف حکمران اسے نیچا دکھانے کی تجاویز سوچنے لگی. بہرام ترکوں کے خلاف لڑائی سے فارغ ہوا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ رومی افواج دریائے فرات کے کنارے پہنچ چکے ہیں. چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر پیش قدمی کی اور دریا کے کنارے پہنچ کر رومی سپہ سالار کو پیغام بھیجا کہ یا تو مجھے دریا کے پار آنے دو یا خود اسے عبور کر کے میرے مقابلے میں آ جاؤ. رومی لشکر کے سپہ سالار نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں تمہیں دریا کے پار آنے کا موقع دینے کو تیار ہوں. بہرام مکمل تیاریوں کے بغیر دریا عبور کرنے کو تیار نہ تھا. چنانچہ اس نے مزید سپاہی اور جنگی سامان جمع کرنے میں کئی دن صرف کر دیے. عوام اپنے بادشاہ سے نفرت کے باوجود ایک بہادر جرنیل کا ساتھ دینے کو تیار تھے اور جوک در جوک ایرانی لشکر کے کیمپ میں
جمع ہونے لگے، لیکن ہرمز بہرام کی بڑھتی ہوئی ہر دل عزیزی سے اس قدر خائف ہو چکا تھا کہ اسے ایران کی فتح یا شکست سے کوئی دلچسپی نہ رہی اور وہ ہر قیمت پر اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک دن مدائن سے ایک ایلچی بہرام کے پاس پہنچا اور اس نے ایک ایٹن اور نسوانی لباس پیش کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ کا حکم ہے کہ تم سپاہی کا لباس اتار کر عورت کا لباس پہن لو اور یہ ایٹن لے کر لشکر کے سامنے سے گزرو۔ ہرمز اور اس کے ساشی وزیروں کا خیال تھا کہ بہرام فوج کے سامنے اپنی یہ توہین برداشت کرنے کی بجائے مستعفی ہو کر بھاگ جائے گا، لیکن اس نے اپنے بادشاہ کے احمقانہ حکم کی تعمیل میں نسوانی لباس پہنا اور ٹیرن ہاتھ میں لے کر باری باری صف بستہ سپاہیوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ محبان وطن خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور بعض سر بھروں نے بادشاہ کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، تاہم اپنے سپہ سالار کی فرمانبرداری دیکھ کر کسی کو عزم بغاوت بلند کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہرمز کو جب ان واقعات کی اطلاع ملی تو اس نے دوسرے ایلچی کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ بہرام کو پایا زنجیر ہمارے سامنے حاضر کرو۔ اس عرصے میں فوج کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو چکا تھا، چنانچہ جب ایلچی بادشاہ کا حکم سنا رہا تھا تو سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور باندھ کر ہاتھی کے آگے ڈال دیا۔ بہرام نے رومیوں سے جنگ کا ارادہ ترک کر کے مدائن کا رخ کیا اور شاہی محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد باغی فوج نے ان قیدیوں کے دروازے کھول دیے جہاں سینکڑوں بے گناہ اپنے ظالم حکمران کی بد انجامی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب باغی شاہ محل کے اندر داخل ہوئے تو اد بھائی پانے والے قیدی ان کی اگلی صف میں تھے۔ ایک ساسانی شہزادے نے شکست خوردہ حکمران کو پکڑا اور محل سے باہر لا کر اسے قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں دھکیل دیا جہاں وہ خود رہ چکا تھا۔ ہرمز کا بیٹا خسرو پرویز باغیوں کے حملے کے وقت شہر سے بھاگ گیا تھا، لیکن بعض عمرہ اسے تخت پہ بٹھانے کا وعدہ کر کے واپس لے آئے۔ ہرمز مقدمہ چلایا گیا۔ شہنشاہ ایران مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور انصاف کی کرسیوں پر وہ لوگ رونق افراد تھے جنہیں بہرام نے قید خانوں سے نکالا تھا۔ بادشاہ نے عدالت کو متاثر کرنے کے لیے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ التجائیں کی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ عمرہ متاثر ہو رہے ہیں تو اچانک اپنا انداز بدل لیا اور دوسروں کو اپنی کوتاہیوں اور بدعمالیوں کا ذمہ دار ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے بڑے بیٹے خسرو بختاور پر مختلف الزامات عائد کرنے کے بعد اس نے عدالت سے اپیل کی کہ اگر تمہیں میری حکومت پسند نہیں تو میں تخت و تاراج سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں، لیکن میری آخری التجا یہ ہے کہ میری جگہ تم ضرور خسرو پرویز کی بجائے میرے چھوٹے بیٹے کو اپنا حکمران تسلیم کر لو۔ عمرہ اس پر مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے ہرمز کے چھوٹے بیٹے اور اس کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کی لاشیں بے حرمتی کر کے عوام کے حوالے کر دی۔ پھر گرم سلاخوں سے ہرمز کی آنکھیں نکلوائیں اور پرویز کے سر پر تاج رکھ دیا۔ نئے حکمران نے کچھ عرصہ انقلابیوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے پاؤں جم گئے تو وہ بہرام کے اثر رسوخ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ مجوسی کاہن اور عمرہ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ بہرام سلطنت کا سیاہ سفید کا مالک بن جائے، چنانچہ انہوں نے پرویز کو نسبتاً کمزور سمجھ کے اپنا مستقبل اس سے وابستہ کر لیا۔ جب عوام کا جوش و خروش قدرے ٹھنڈا ہوا تو پرویز نے اپنے اندھے باپ کو قید خانے سے نکالا اور اپنے محل میں لے آیا، اور زندگی کی ساری دلچسپیاں اب صرف اسے اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل تک محدود ہوتی تھی۔ لیکن پرویز اس کی بدعمالیاں برداشت کرتا رہا۔ بہرام جس کے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈال رکھا تھا اس صورتحال سے خوش نہ تھا۔ ملک کو ہرمز کے اور بے اعتمادیوں سے نجات دلانے کے بعد اسے امید تھی کہ عوام عمرہ اور مجوسی کاہن اسے کندھے پر اٹھا کر حکومت کی مسند تک لے جائیں گے، لیکن اس انقلاب کے نتائج اس کی توقعات کے سراسر خلاف تھے، اور وہ عمرہ جسے اس نے قید و بند کی صحبتوں سے نجات دلائی تھی اس کے ساتھ چھوڑ کر پرویز کے گرد جمع ہو رہے تھے، اور وہ بددیانت لوگ جنہیں اس کے سپاہیوں نے قوم اور ملک کے بدخواہ سمجھ کر قید میں ڈالا تھا رہا کیے جا رہے تھے۔ عوام جو اپنی مذہبی پیشواؤں کے اشارے پر چلنے کے داری تھے اسے بھلا چکے تھے، چنانچہ حالات اس قدر بگڑ گئے
کہ پرویز اور بہرام کھلے بندوں تک ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ پرویز اپنے محافظ دستوں اور مدائن کے عوام کو میدان میں لے آیا، لیکن اسے بہرام کے آزمودہ کار سپاہیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی اور مطلون مزاج عمرہ اس کے ساتھ چھوڑ کر بہرام سے جا ملے۔ شاہی خاندان کا ایک بااثر آدمی جو بہرام کا ساتھ چھوڑ کر پرویز کا حلیف بن گیا تھا، پرویز کی شکست کے بعد میدان سے بھاگ کر شاہی محل میں داخل ہوا اور اپنی ذات کو بہرام کی نظر عنایت کا مستحق ثابت کرنے کے لیے اس نے حرم کا سر قلم کر دیا۔ پرویز شکست کھانے کے بعد 30 وفادار ساتھیوں، چند لوڈیوں اور خواجہ سراؤں کے ہمراہ دریائے فرات کے کنارے کنارے سفر کرتا بازنطینی سرحد کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک سرحدی چوکی کے افسر نے اسے پناہ میں لے لیا۔ پرویز نے روم کے نئے شہنشاہ موریسیس کے دربار میں اپنے ایلچی بھیج کر قسطنطنیہ پہنچنے کی اجازت مانگی۔ موریسیس نے اس کے لیے ایک تاج اور چند قیمتی تحائف روانہ کر دیے اور ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ تمہیں ہماری اعانت حاصل کرنے کے لیے قسطنطنیہ آنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں، اور جب تک تم اپنا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل نہیں کر لیتے ہمارے سپاہی اپنی تلواریں نیاموں میں نہیں ڈالیں گے۔ بہرام پرویز کو شکست دینے کے بعد ملک کی زکام کار اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، لیکن اسے اطمینان سے حکومت کرنے کا موقع نہ ملا۔ اہل میدان اسے اجنبی سمجھتے تھے۔ بہرام نے انہیں سختی سے دبانے کی کوشش کی اور میدان کے قید خانے ان لوگوں سے بھر دیے جنہیں ابھی تک شاہی خاندان سے عقیدت تھی۔ مجوسی کہان کا نوشیروان کا خاندان کا اقتدار بحال کرنے میں اپنی ذاتی فائدہ دیکھتے تھے، عوام کو بھڑکا رہے تھے۔ چنانچہ جب خسرو پرویز رومی لشکر کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے نمودار ہوا تو اہل میدان جوک درجو اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ میدان کے عوام کے مسنون مزاجی عمرہ کی بادیادی اور مجوسی کہانوں کی سازشوں سے پریشان ہو کر بہرام نے میدان سے باہر نکل کر پرویز کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے یکے بعد دیگرے 2 مارکوں میں شکست کھانے کے بعد ایجوں کے مشرق کی طرف بھاگنا پڑا۔ اس نے خاقان ترک کے پاس پناہ لی۔ یہ وہی خاقان تھا جسے کچھ عرصہ قبل بہرام کے ہاتھوں ابرناک شکست ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک بہادر دشمن کی دلجوئی اور عزت افزائی میں اپنا فرض خیال کیا تھا۔ خاقان کی بیوی میدان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بہرام کا زندہ رہنا پرویز کے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھ کر اسے زہر دے دیا تھا۔ بہرام کی موت ایک محب وطن اور بہادر سپاہی کی موت تھی۔ خسرو پرویز رومی تلواروں کی چھاؤں میں ایران کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے عوض وہ آرمینیا کا تقریباً سارا علاقہ رومیوں کے حوالے کر چکا تھا۔ اب بازنطینی سلطنت کی سرحد طفلس تک پہنچ چکی تھی، تاہم ایران کے عمراء اور مجوسی پیشوا اس بات پر مطمئن تھے کہ خسرو پرویز بہرام کی نسبت کمزور ہے اور وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میدان کے عوام کی یہ حالت تھی کہ وہاں جو خوشیاں کچھ عرصہ قبل حرم کی شکست اور بہرام کی فتح تک کے وقت منائی گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ بہرام کی شکست اور خسرو پرویز کی تخت نشینی پر منائی جا رہی تھی۔ لیکن ان کی یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئیں۔ پرویز نے اطمینان کا سانس لیتے ہی آنکھیں بدل لیں اور ایران میں ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ 1000 رومی سپاہی پرویز کے محل پر پہرا دیتے تھے اور بہرام کی شکست اور موت کے بعد اسے کسی اندرونی بغاوت کا خطرہ نہ تھا، اور وہ اپنی مطلون مزاج رعایا کو سزائیں دینے میں پوری طرح آزاد تھا۔ رومی سپاہیوں کے ساتھ عیسائی پادریوں کا ایک گروہ بھی مدائن میں موجود تھا۔ یہ لوگ ایران کے آتش پرست حکمران کو عیسائیت کی طرف مائل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ ایران میں عیسائیت کے مستقبل کے متعلق ان لوگوں کے پر امید ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرویز کی چہیتی ملکہ عیسائی تھی۔ مجوسی پیشوا اور اس صورتحال سے بے حد پریشان تھے اور نئے حکمران کو اپنے اسلاف کے مذہب پر قائم رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ یہاں یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عیسائی بیوی کا نام شیری تھا، اور بعض روایت کے مطابق یہ شہنشاہ موریس کی بیٹی یا بھتیجی تھی، اور پرویز نے اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کا نام شیری رکھ دیا تھا۔ لیکن اکثر مورخین اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ شیری آرمینیا کے کسی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ شیری وہی ہے جس کے ساتھ فرہاد کا عشق کا قصہ بہت مشہور ہے۔ فرہاد کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، شیری فرہاد، تو یہ اسی سے اس کی روایت کی جاتی ہے، یہ وہی جوڑا تھے۔ خیر، نوجوان حکمران کے دل میں عیسائیت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ صرف اپنے رومی حلیفوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کسی عیسائی مبلغین کی باتیں سن لیتا
تاہم اہل روم بحرام پر پرویز کی فتح کو اپنی فتح خیال کرتے تھے، لیکن یہ حالات اچانک بدل گئے۔ قسطنطنیہ میں شاہ ایران کے سرپرست شہنشاہ مورس کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی اور فوجی رہنما فوکاس نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ مورس اور اس کے 5 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورس کا چھٹا بیٹا ٹیٹوڈیس فوکاس کے ہاتھوں بچ نکلا اور پرویز سے مدد لینے کے لیے میدان کی طرف بھاگا، لیکن فوکاس کے آدمیوں نے اسے راستے میں گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورس کی بیوی کو کچھ عرصہ بعد قیدی بنا کر ایک خانگاہ میں رکھا گیا، لیکن اس نے اپنے شوہر اور سرداروں کا انتقام لینے کے لیے خانگاہ سے فرار ہونے کی کوشش کی اور فوکاس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ ایران میں واقعات کی اطلاع پہنچی تو مجوسی کیونکہ یہ سارا کچھ روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں میں ہوا تھا، رومی سائڈ سے ہوا تھا۔ ایران میں ان واقعات کی اطلاع پہنچی تو مجوسی مذہبی پیشواؤں نے محسوس کیا کہ اہل روم کو نیچا دکھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ انہوں نے پرویز کو غیرت دلائی کہ فوکاس نے تمہارے موسم کو قتل کر دیا اور اس سے انتقام لینا تم پر فرض ہے۔ پرویز کو ملک گیری کی ہوس پہلے ہی اسلاف سے ورثے میں ملی تھی۔ مورس سے ہمدردی محض ایک بہانہ تھا۔ چنانچہ بازنطینی سلطنت میں اندرونی خلفشار کا اثار دیکھتے ہوئے اس نے اپنی فوج کی پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اہل روم فوکاس کے مظالم سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ کسی محاذ پر ایرانی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ ایرانیوں نے کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر آرمینیا پر قبضہ کر لیا۔ چند ماہ بعد خسرو پرویز کی فوج شام کے مشرقی علاقوں کو تخت و تراج کرتی ہوئی انطاکیہ کی طرف بڑھی۔ یہ شہر ایشیائی ممالک میں کیسر کے نام نائب السلطنت کا دارالحکومت تھا اور ماضی میں کئی بار ایرانیوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کر چکا تھا، لیکن وحشت اور باربریت کا یہ طوفان جس کے دروازے خسرو پرویز نے کھولے تھے ماضی کے تمام طوفانوں سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس سیل ہمہ گیر کے سامنے رومیوں کے دفاعی اثار تنکوں کے انبار ثابت ہو رہے تھے۔ فوکاس نے بازنطینی سلطنت کے لیے وہی حالات پیدا کر دیے جو چند سال قبل ہرمز نے ایران کے لیے پیدا کیے تھے، اور جب اندرونی خلفشار کے ساتھ بیرونی جارحیت انتہائی خطرناک نتائج پیدا کرنے لگی تو ایرانیوں کی طرح رومیوں نے بھی اپنے ظالم اور نااہل حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ قسطنطنیہ کے عمرا اور مذہبی پیشواؤں نے افریقی مکذوبات کے گورنر کو قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کرنے کی دعوت دے دی، لیکن عمر رسیدہ گورنر نے اپنی جگہ اپنے نوجوان بیٹے ہرقل کی خدمات پیش کر دی۔ ہرقل قیادت میں ایک جنگی بیڑا کرتابیہ سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا اور باقی لشکر خشکی کے راستے چل پڑا۔ جب ہرقل کا جنگی بیڑا آبنائے فاسفورس میں داخل ہوا تو قسطنطنیہ کے باشندوں نے مسرتوں کے نعرے سے اس کا خیر مقدم کیا۔ فوکاس کے محافظ جنہیں وفادار رکھنے کے لیے اس نے خطیر رشوتیں دی تھیں افریقہ اور مصر کے منظم لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ فوکاس کو پایا زنجیر ہرقل کے سامنے لایا گیا اور سخت اذیتوں کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ہرقل تخت پر رونق افروز ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کی گلیوں اور بازاروں میں خوشیاں منانے والے عوام، گرجوں میں دعائیں مانگنے والے راہب اور نئے حکمران کے دربار میں نذرانے پیش کرنے والے عمرا یہ سن رہے تھے کہ پرویز کی فوجیں انطاکیہ پر قابض ہو چکی ہیں اور وہاں فرزندان تثلیث کے گرجے آتش گدوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ موسم سرما کی ایک رات آسمان پر طریق بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایک سوار فرمس کے سرائے کے قریب گھوڑے سے اترا، اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند ثانے کوئی جواب نہ آیا، پھر سین میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کسی نے دروازے کے قریب پہنچ کر سوال کیا، آپ یروشلم سے آئے ہیں؟ ہاں، اجنبی نے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے دروازہ کھول دیا۔ اجنبی اپنے گھوڑے سمیت اندر داخل ہوا۔ سرائے کے ملازم نے پوچھا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ اجنبی نے جواب دیا، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں یہ رات یروشلم میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ان دنوں شام ہی سے شہر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کسی رومی افسر نے یہاں نہیں بھیجا؟ نہیں، ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ ملازم یہ کہہ کر بھاگ گیا اور اجنبی آگے بڑھ کر چھپڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمس جس کے ہاتھ میں مشر تھی اپنے 2 نوکروں کے ساتھ برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اجنبی سے یروشلم کی طرف سے پوچھا، یروشلم کی طرف سے آئے ہو؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بے وقت تکلیف دے رہا ہوں، لیکن شہر کے دروازے بند تھے۔ تمہیں راستے میں کوئی اور مسافر تو نہیں ملا؟ نہیں، یروشلم سے آگے یہاں تک تمام راستہ سنسان تھا۔
فرمس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ سرائے مسافروں سے بھری ہوئی ہے اور میں تمہارے لیے کوئی تسلی بخش انتظام نہیں کر سکتا۔ آج بارش کی وجہ سے غزہ کا ایک قافلہ یہاں رک گیا تھا۔ اجنبی نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس بارش میں سڑک پر آرام کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پہلے بھی یہاں ٹھہر چکا ہوں۔ اگر آپ کے پاس سرائے کے اندر کوئی جگہ نہیں تو میں استبل میں گزارا کر سکتا ہوں، اگر کھانا نہ ہو تو بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن میرے گھوڑے کے لیے آپ کو جو کہ ایک توبڑا اور گھاس کے ایک گٹھے کا انتظام ضرور کرنا پڑے گا۔ سرائے کے مالک نے آگے بڑھ کر مشل اونچی کی اور غور سے اس اجنبی کی طرف دیکھ کر چلایا۔ آسم بھائی مجھے معاف کرنا، اس وقت میرا خیال کہیں اور تھا، تمہارے لیے میں تمام سرائے خالی کرا سکتا ہوں۔ پھر وہ نوکروں کی طرف متوجہ ہو کر ہوا بیوقوفو کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، گھوڑا استبل میں لے جاؤ اور ان کا کھانا اوپر کے کمرے میں پہنچا دو۔ آسم نے کہا نہیں اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا، صبح دیکھا جائے گا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بے وقت تکلیف دے رہا ہوں۔ فرمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا آؤ تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، میں کسی کا منتظر تھا اور ان کے لیے میں نے کھانا بھی تیار کروا رکھا تھا، اور اب وہ نہیں آئے تو خدا نے تم کو بھیج دیا ہے۔ آسم فرمس کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلائی منزل کے اس کشادہ کمرے میں داخل ہوا جہاں آسم نے چند ماہ قبل ایک رات قیام کیا تھا، لیکن اب یہ کمرہ پہلے کی طرح آراستہ نہ تھا۔ خوشنما قالین اور پردے غائب تھے، دو پلنگوں پر صاف ستھرے بستر لگے تھے اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی میز اور 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ سامنے انگیٹھی میں آگ سلگ رہی تھی اور دائیں بائیں 2 تاکیوں میں چراغ روشن تھے۔ فرمس نے کہا آج بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، میں نے آگ یہاں اس لیے جلوائی تھی کہ یروشلم سے آنے والے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مجھے اب یہ توقع نہیں کہ وہ اس موسم میں سفر کریں گے، لیکن اگر وہ آ گئے تو مجھے تمہارے لیے کوئی دوسرا انتظام کرنا پڑے گا۔ میرے رہنے کا مکان خالی پڑا ہے، لیکن شام کے وقت ایک قافلہ پہنچ گیا تھا، میں نے 2 کمرے بارش میں ٹھٹرے ہوئے مسافروں کے حوالے کر دی۔ اب میرے پاس ایک چھوٹی سی کوٹری ہے، اگر کوئی آ گیا تو تمہیں وہاں میں لے جاؤں گا۔ آسم نے کہا آپ کو میرے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، زمین پر سونے کا عادی ہوں، مجھے صرف بارش سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے۔ فرمس نے جواب دیا لیکن پچھلے پہر خراٹے سن کر تم یہ محسوس کرو گے کہ چھت گر رہی ہے۔ انتونیا کہا کرتی تھی کہ میرے خراٹوں سے بیک وقت 5 آوازیں نکلتی ہیں۔ آسم نے جواب دیا اب وہ یہاں نہیں ہے۔ نہیں، وہ پچھلے ہفتے اپنی ماں کے ساتھ سکندریہ چلی گئی تھی، اگر دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی رک گئی تو وہ واپس آ جائیں گی، ورنہ شاید مجھے بھی یہاں سے بھاگنا پڑے۔ آسم نے کہا میں نے راستے میں اس قسم کی افواہیں سنی تھی کہ ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث یروشلم اور شام کے دوسرے شہروں کے لوگ سکندریہ یا قسطنطنیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ فرمس نے جواب دیا یہ افواہیں نہیں، انطاکیہ پر ایرانیوں کے قبضے کے بعد رومی امراء نے اپنے بال بچوں کو شہر کے شام کے دوسرے شہروں سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ پھر ایرانیوں نے مزید پیش قدمی کی تو شام کے خوشحال لوگ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور اب تو یہ حال ہے کہ عوام کے قافلے بھی سکندریہ اور مصر کے دوسرے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ آسم نے پوچھا آپ جن مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے وہ کون ہیں؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ 2 انتہائی معزز خواتین کو دمشق پہنچنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پتیوس سے پچھلی مرتبہ میرے سرائے میں اس سے ملاقات ہوئی تھی نا آپ کی، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ رات کے وقت یہاں قیام کریں گی، پھر مجھے ان کو دمشق تک پہنچانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اگر رات کے وقت کسی نے ان کا پیچھا نہ کیا تو پھر یہ میرا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ 1-2 دن انہیں یہاں چھپائے رکھوں گا۔ یہ خواتین کون ہیں؟ یہ بات میرے لیے ایک معمہ ہے، لیکن پتیوس ایک ایسا دوست ہے جس کی خاطر میں بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ اب میں نیچے جا کر کچھ دیر ان کا انتظار کرنا چاہوں گا، نوکر تمہارے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آئیں گے۔ میرا لباس تمہارے جسم پر فٹ تھوڑا بڑا ہوگا، لیکن تمہارے لیے بھیگے ہوئے کپڑوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ فرمس یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آسم کھانا کھانے کے بعد آگ کے سامنے بیٹھا اپنے کپڑے سکھا رہا تھا۔ فرمس دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے قریب بیٹھے ہوئے کہا کہ اب ایک پہر سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور بارش بھی
خاصی تیز ہو گئی ہے۔ ان حالات میں مجھے 2 عورتوں کا یروشلم سے یہاں پہنچنا بعد القیاس معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر تمہیں نیند نہ آ گئی ہو تو ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ حسن نے جواب دیا، آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے نیند یا تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔ فرمس نے کہا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہاں آئے ہو۔ آج یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھیج کر غلطی کی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے یہاں رک جانے میں بھی قدرت کی ایک مصلحت تھی۔ میرے ایک محسن کو یہاں آنا تھا اور خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں پہنچے اور اس کے راستے میں آنکھیں بچھانے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن تم تنہا آئے ہو اور ان دنوں بڑے بڑے قافلے بھی شام کا رخ کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کانٹوں پر چل کر یہاں پہنچے ہو۔ پچھلی مرتبہ تم یہاں آئے تھے تو تمہیں تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن آج مجھے تمہارے سامان میں تلوار نظر نہیں آئی۔ آسم، میرے ان گنت سوالات کا جواب تمہارے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری زبان سے تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر اس لیے نکل گیا تھا کہ تم اطمینان سے کھانا کھا سکو اور میرے سوالات تمہیں پریشان نہ کریں۔ میزبان کے آداب مجھے تم سے ایسی باتیں پوچھنے سے منع کرتے ہیں جن کا جواب دینا ایک مہمان کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن میں تمہارا دوست ہوں اور یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تم کن حالات میں گھر سے نکلے، تمہاری منزل مقصود کہاں ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آسم کو کچھ دیر سر جگائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے فرمس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہ سمجھ لیجئے میرے وطن کی زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے اور میں اپنے مقدر کی طریقوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ عرب کی حدود سے نکلنے کے بعد اس سرائے سے آگے میری کوئی منزل نہ تھی اور اب اس کمرے سے باہر میرے لیے ساری دنیا طریق ہے۔ فرمس نے پوچھا، کیا لڑائی میں تمہارے دشمن غالب آ گئے تھے؟ میں نے جس وطن کو چھوڑا ہے وہاں میرا کوئی دوست یا دشمن نہ تھا۔ میرا گناہ یہ ہے کہ میں محبت اور انتقام کی لذت سے محروم ہو چکا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس محرومی کے باوجود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اپنی سرگزشت سنا سکتے ہو۔ وطن سے نکلنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو آسم کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اب اسے اپنی نیند یا تھکاوٹ کا احساس نہ تھا۔ اس نے احسان مندی کی نظر سے فرمس کی طرف دیکھا اور کسی توقف کے بغیر اپنی سرگزشت سنانا شروع کر دی۔ جب وہ سمیرا رودی اور اس کے بیٹوں کی موت کے واقعات سنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ پھر جب اس نے اپنا قصہ ختم کیا تو فرمس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آسم، تم علائم و مصائب کی اس دنیا میں تنہا نہیں ہو۔ آج پوری انسانیت اپنی مقدر کی تحریکیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ میں 10 برس کا تھا جب میرے باپ کو اسکندریہ کے راہبوں نے صرف اس لیے زندہ جلا دیا کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے رہبانیت کی مخالفت میں آواز بلند کی تھی۔ 2 سال بعد میرے بڑے بھائی کو رومی حکومت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں بابلون کے ایک چوراہے پر پھانسی دے دے گی۔ اس کے بعد میں قریب 8 سال کبھی مصر، کبھی شام اور کبھی آرمینیا کی خاک چھانتا رہا۔ میرا دل نفرت، انتقام کے جذبات سے لبریز تھا، لیکن رفتہ رفتہ زندہ رہنے کی خواہش میرے جذبے پر غالب آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بے بس انسان ہوں اور زمانے کی گردش کا رخ بدل دینا میرے اختیار میں نہیں۔ میں صرف کلیسا کی فرما برداری اور حکومت کی اطاعت کر کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اسکندریہ کے ایک سرائے میں ملازمت کر لی۔ سرائے کا مالک ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے میری محبت اور دیانتداری کی قدر کی اور 2 سال بعد مجھے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لیا۔ اسی سال ایک شریف خاندان کی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اگلے سال سرائے کا مالک مر گیا، چونکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے بھائی اس کی جائیداد کے وارث بن گئے اور میں نے ان سے الجھنے کی بجائے علیحدہ تجارت شروع کر دی۔ میرے پاس زیادہ سرمایہ نہ تھا، لیکن میری بیوی کے بھائی نے میری مدد کی اور میں جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر 1 سال مجھے تجارت کے سلسلہ میں یروشلم آنا پڑا۔ ہمارا قافلہ گرمیوں کے دوپہر گزارنے کے لیے اس جگہ اتر پڑا۔ ان دنوں یہ پرانی عمارت خالی پڑی تھی اور سڑک کے دوسری طرف صرف نان بائی کی ایک دکان تھی۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور نان بائی سے گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمارت ایک قدیم سرائے ہے جو کئی بار اجڑی اور کئی بار آباد ہوئی ہے۔ چند سال قبل ڈاکوں نے یہاں ایک قافلے کو لوٹ کر سرائے کے مالک کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت یہ سرائے بند پڑی تھی اور اس کا موجودہ وارث جو اب یروشلم کا ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔
مجھے یہ جگہ پسند آ گئی۔ میں نے نان بھائی سے اس کے مالک کا پتہ پوچھ لیا۔ اگلے ہی دن اس کے مالک سے میرا سودا ہو گیا اور اس نے جو قیمت مانگی وہ میری توقع سے بہت کم تھی۔ اس عمارت کی حالت بے حد خراب تھی، لیکن مجھے توقع تھی کہ اس کی مرمت پر جو رقم صرف ہوگی وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ یہ کمرہ میں نے بذات خود بڑی حیثیت کے لوگوں کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ میں 1 سال تک سکندریہ نہ جا سکا، لیکن اسی عرصہ میں میرا کاروبار اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ پڑوس کے نان بھائی نے اپنی دکان بند کر کے میرے ہاں ملازمت کر لی۔ لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف ایک منافع بخش تجارت ہی کافی نہ تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماضی کے طریق سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور حکومت کے کسی ادنا عہدہ اور کلیسا کے کسی معمولی راہب کی ناراضگی میری تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف ان 2 جابر اور بے رحم طاقتوں کا حرکت میں لانے کے لیے کسی دشمن کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ میرا باپ کلیسا اور میرا بھائی حکومت کا باغی تھا۔ چنانچہ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ حکومت کے اہلکاروں اور کلیسا کے اکابرین کی دوستی خریدنے پر صرف کیا کرتا تھا۔ اگر وہ اس طرف سے گزرے تو میری کوشش ہوتی کہ چند سماعت میرے پاس قیام کریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ اگر وہ میرے پاس نہیں آتے تو میں خود تحائف لے کر ان کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ ایک مرتبہ یروشلم کا بشپ صرف پانی پینے کے لیے یہاں رکا تھا، لیکن میں نے چاندی کے برتنوں میں اسے کھانا کھلایا اور پھر یہ برتن اسے بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ دوسری مرتبہ وہ یہاں آیا تو میں نے عرض کیا کہ میرا آبائی وطن بابلون ہے، لیکن میں وہاں صرف اس لیے نہیں جا سکتا کہ میرے باپ اور بھائی کی بعض غلطیوں کے باعث کلیسا اور حکومت میری وفاداری کے متعلق بھی شکوک پیدا کر چکے ہیں۔ میرے حال پر وہ اس قدر مہربان ہوا کہ مجھے بابلون کے بشپ کے نام ایک خط لکھ کر دیا۔ اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے کسی مصری کو فرمت سے زیادہ رومی سلطنت کا وفادار اور کلیسا کا جانسار نہیں دیکھا۔ اگر بابلون میں اس نیک مخلص اور اثار پیشہ آدمی کی متعلق کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے تو اسے دور کرنا آپ کا فرض ہے۔ پھر میں بابلون گیا اور وہاں کے بشپ کو یہ خط اور اپنی طرف سے سونے کا ایک پیالہ پیش کیا، اور اس کے بعد میری ماضی کی ساری سیاہی دھل چکی تھی۔ میرا آبائی مکان جو حکومت نے ضبط کر لیا تھا مجھے واپس مل چکا تھا۔ پتیوس کو میں نے اچھی قسم کی شراب پیش کی اور اس کے بعد سے وہ میرا دوست ہے۔ تم مجھے ایک دوست سمجھ کر یہاں آئے ہو اور میں تم سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں میرے متعلق کوئی خوش فہمی نہ رہے۔ ظاہری اعتبار سے میں ایک کامیاب آدمی ہوں، لیکن امن اور سکون کی زندگی اختیار کرنے کے بعد میں نے ہر قدم پر محسوس کیا ہے کہ میرا ضمیر مر چکا ہے۔ میں نے صرف اپنے جسم کی آسائش کے سامان فراہم کیے ہیں، لیکن میری روح طریقے میں بھٹک رہی ہے۔ میں ظلم و جہالت، وحشت اور بربریت کے خلاف اپنے ضمیر کی چیخیں سنتا رہا ہوں، لیکن ظالموں کو خوش رکھنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب میں مرنا چاہتا تھا تو میری روح زندہ تھی، میں نیک و بد کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا تھا۔ جب میں نے زندہ رہنا زندگی کا مقصد بنا لیا تو میں اس دنیا میں ایک انسان کا حقیقی مقام کھو چکا تھا۔ میں رومیوں کی غلامی کو ایک لعنت سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ہر رومی کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں تمہیں انسانیت کا محسن خیال کرتا ہوں۔ مجھے کلیسا کے ان خداؤں سے نفرت ہے جنہوں نے خانگاہوں میں زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا، لیکن مجھے یہ حوصلہ نہیں کہ ان کے خلاف زبان کھول سکوں۔ میں یہ راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ میں ایک کمزور انسان تھا، لیکن تم مجھ سے مختلف ہو۔ تمہارے متعلق میں یہ جانتا ہوں کہ تم طوفانوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم زیادہ عرصہ ایک خاموش اور پرسکون زندگی پر قناعت نہیں کر سکو گے۔ پچھلی مرتبہ جب تم اس سرائے میں اس دیو قامت شامی پر ٹوٹ پڑے تو میں یہ بار بار سوچتا تھا کہ کاش میری زندگی میں چند ایسے لمحات آ سکتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں خون خواری کو پسند کرتا ہوں، مجھے ان سب چیزوں سے نفرت ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کسی ظالم کو مخالف یا کسی مظلوم کی حمایت میں اپنا خون اور گوشت پیش کر دینے کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہے تو ایک انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے تک نہ پہنچ سکے اور اس کے ضمیر کی آواز اس کے ہونٹوں تک نہ آ سکے۔ لیکن میں کئی بار اس قسم کی ذلتیں دیکھ چکا ہوں، اور آج میرے اپنے سامنے ایک ایسا نوجوان دیکھتا ہوں جس کے ضمیر کی آواز نے اپنے دشمنوں کی حمایت میں تلوار اٹھانے پر آمادہ کر دیا، تو مجھے اپنی کمزوری پر شرم اور ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ اسم تم بہت بڑا صدمہ اٹھا چکی ہو، لیکن تم کمزور یا بے بس نہیں ہو۔ تم نے کوئی جرم، کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے۔ اگر تمہارے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راستہ غلط تھا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے
کہ ایک اول العزم انسان میرے پاس آیا ہے اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تم پامال شدہ گزرگاہوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تم تمام انسانوں سے مختلف ہو. اب تم آرام سے سو جاؤ. جب تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے. ممکن ہے میں تمہارے لیے کوئی ایسا مشورہ سوچ سکوں جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو. فرمس عاصم کے کندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا. آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.